سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، اللہ وہ ذات ہے کہ وہی چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے ہی اتارا آسمان کی جانب سے نہایت پاک پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم زندگی دے ایک مردہ اور بنجر شہر کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور ہم اس پانی کے ذریعے سیراب کریں اپنی مخلوق کو، انعاما و اناسیا کثیرا، بہت سارے مویشی اور بہت سارے انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس کو پھیر پھیر کے رکھا انسانوں کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پر اکثر لوگوں نے انکار کر دیا سوائے ناشکری کا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھیج دیں ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس آپ کافروں کی بات مت مانیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل میں سے ہواؤں کو اور بارش کے پانی کو بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے سائے اور دھوپ کو، رات اور دن کے نظام کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش فرمایا۔ اسی بات کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، جو اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشخبری دینے والی ہوائیں، بشارت سنانے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پانی وافر مقدار میں ملتا ہے، جب جی چاہے پمپ چلائیں، بٹن دبائیں، موٹر چلائیں اور پانی حاصل کر لیں۔ ہمیں بارش کی نعمت کی اتنی قدر نہیں ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کا پانی کا ذریعہ ہی صرف اور صرف بارش ہے، بارش ہوگی تو ان کو پانی ملے گا، جب تک بارش نہیں ہوتی وہ پانی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے لیے پانی کتنی بڑی نعمت اور بارش کتنی بڑی نعمت ہے یہ وہی جان سکتے ہیں۔ عرب کا علاقہ بھی ایسا ہی علاقہ تھا، مکہ مکرمہ میں بعض علاقے ایسے ہی تھے کہ جہاں پانی نہایت ہی کم یاب تھا، بہت کم ملتا تھا۔ ہمارے ادھر چولستان میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، بلوچستان کی طرف یا اسی طرح بہاولپور کے آگے، یہ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بارش ہوگی تو پانی ملے گا۔ اب وہاں جب بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کے چہرے بھی کھل اٹھتے ہیں، خوشی سے چہرے جگمگانے لگتے ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو دلیل بناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان خوشخبری دینے والی ہواؤں کو چلانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، جو ہواؤں کو چلاتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے۔ بارش کو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے، در حقیقت وہ انسان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ انہی میں سے فرمایا ایک چیز بیٹی کا وجود ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی، آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹی پیدا ہو گئی باقاعدہ افسوس کرتے ہیں، چلو کوئی نہیں، اللہ کی مرضی۔ اور عرب کے معاشرے میں بھی یہی صورتحال تھی کہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس پہ افسوس کیا کرتے تھے۔ باپ جو ہے وہ شرم کے مارے لوگوں سے ملتا نہیں تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، حالانکہ یہ بیٹی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں، بیٹی رحمت خدا بندی ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مبارک ہے وہ خاتون انتہائی مبارک خاتون ہے جو پہلا جنم بیٹی کو جنم دے، جس کے بطن سے سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو، وہ خاتون برکت والی مبارک خاتون ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کو اچھی تعلیم دے اور پھر ان کا اچھی جگہ پہ نکاح کر دے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ کسی نے عرض کی اللہ کے محبوب اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو تو دریائے رحمت معجزن تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح پرورش اور شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بیٹی جس کو مصیبت سمجھا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بارش جس کو لوگ بعض اوقات اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، اپنے کاموں میں مخل سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے کاموں میں خلل پڑ گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے۔ مہمان گھر میں آ جائے، بین بلایا نہ ہوئے، مہمان گھر میں آ جائے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت آ گئی، حالانکہ مہمان کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کی ہوائیں اور خوشخبری دینے والی ہوائیں اور بارش یہ سب اللہ کی رحمت کا نظام ہے۔ یہ سارا نظام بنایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔
کہا کراچی کے سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی بس یہ بخارات اٹھتے ہیں اور یہ بخارات بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور بادل جو ہے وہ پھر جا کے گلگت سوات چلاس کے پہاڑوں پہ برستے ہیں، کہیں برف باری ہوتی ہے، کہیں بارش ہوتی ہے، تو پانی سٹور ہو جاتا ہے، پھر وہی پانی بہتا دریاؤں کی شکل میں پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ بس یہ سرکل چل رہا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، یہ سرکل چل تو رہا ہے، لیکن اس سرکل کو چلا کون رہا ہے؟ اس سارے نظام کو چلا کون رہا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو یہ سارا نظام چلا ہے۔ سائنسدان یہاں آ کے فیل ہو جاتا ہے، وہ بادل سے ہی سمجھتا ہے بارش آ رہی ہے۔ مسلمان کہتا ہے نظر بادل سے آ رہی ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ خوشخبریاں سناتا ہے، وہ رحمت اپنی برساتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے اتارا۔ یا پیٹرن چینج کر لیا، اللہ پاک نے الفاظ کا چناؤ بدل لیا۔ پہلے فرمایا وہ ہے، وہ اللہ، پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا، ہم نے اتارا ہے من السماء، آسمان سے، ماءً طہورا، ایسا پانی جو طہور ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے طاہر، طاہر کا معنی پاک، طاہر کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ طیب کا معنی بھی پاک، طاہر کا معنی بھی پاک۔ ایک لفظ ہے طہور، طاہر پاک ہے، طہور کا معنی خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود پاک ہے، مثال کے طور پہ دودھ ہے، وہ بھی پاک ہے، لیکن آپ دودھ سے وضو کریں اور پھر کسی مولوی صاحب سے پوچھیں جی میرا وضو ہو گیا، تو وہ کیا کہیں گے کہ وضو نہیں ہوا۔ آپ پٹرول سے وضو کریں اور پھر پوچھیں کسی سے کہ جناب میرا وضو ہو گیا، تو کیا کہیں گے کہ جناب وضو نہیں ہوا۔ گلاب کا عرق لے لیں اور آپ اس سے نہا لیں اور غسل جنابت کر کے پھر کسی سے پوچھیں کہ جناب میں نے عرق گلاب سے غسل کیا ہے، تو کیا میں پاک ہو گیا؟ تو فتویٰ کیا ہوگا کہ جناب آپ پاک نہیں ہوئے۔ کیوں کہ بے شک وہ چیزیں پاک ہیں، عرق گلاب ہے وہ بے شک پاک ہے، دودھ ہے، لیکن پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ پانی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے، وہ دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے ایک پانی کے اندر رکھی ہے، اور ایک اس امت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ خاص چیز عطا کی ہے کہ پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو تو مٹی بھی پاک کر سکتی ہے، مٹی کے ذریعے تیمم کر لے اور پاکی حاصل کر لے، ورنہ اصل پاک کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ تو فرمایا ہم نے آسمان کی جانب سے ایسا پانی اتارا طہور، جو طاہر نہیں، پاک نہیں، پاک کرنے والا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو پانی بارش کا پانی ہے یہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا پانی ہے۔ کسی مریض کو اگر بیمار ہو اور اس کو کسی طرح شفا نہ مل رہی ہو، بارش کے پانی پر 70 دفعہ درود شریف، 70 مرتبہ سورت اخلاص اور سورت فلق، یہ صورتیں پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پلائیں، اس پانی بارش کے پانی کی برکت سے اور اس دم کیے ہوئے پانی کی برکت سے اللہ تندرستی عطا فرمائے۔ یہ بارش کے پانی کے اندر اللہ نے بڑے خواص رکھے ہیں۔ تو بارش کا پانی بہت ہی پاکیزہ، نہایت پاکیزہ۔ اسی طرح جو پانی زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں، کنویں کی شکل میں، نلکے کی شکل میں، یا اب موٹروں کی شکل میں، ٹیوب ویل کی شکل میں، یہ پانی بھی پاک صاف ہے، کیونکہ اصل میں یہ بھی بارش کا ہی پانی ہے جو اللہ زمین میں سٹور کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو پانی نہروں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں آتا ہے، یہ پانی بھی پاک ہے۔
علماء نے پانی کے مسائل لکھے ہیں، کہاں تک پانی پاک ہوگا، کہاں ناپاک ہوگا۔ پانی کے 3 اوصاف ہیں، رنگ، ذائقہ اور بو اس کی۔ پانی کے اندر اگر رنگ بھی اس کا صحیح ہے، ذائقہ بھی صحیح ہے، اس کے اندر بدبو بھی کوئی نہیں، تو وہ پانی پاک ہے۔ اللہ پاک نے کیسا عجیب سسٹم ہمارے جسم میں فٹ کیا۔ کسی نے سوال کیا، کسی غیر مسلم نے کسی عالم دین سے سوال کیا کہ جی آپ کا تو اپنا عمل قرآن پہ نہیں، آپ مسلمانوں کا تو اپنا عمل قرآن پہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے آپ وضو کی آیت پڑھیں جہاں اللہ پاک نے وضو کا حکم دیا، سورۃ مائدہ کا 2 رکوع، وہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، وہ نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ اللہ پاک تو حکم دے رہے کہ پہلے کیا دھوو؟ چہرہ دھو۔ اور تم جب وضو کرتے ہو تو پہلے کیا کرتے ہو؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر کلی کرتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، پھر جا کے تمہارے چہرے کا نمبر آتا ہے، تو تمہارا تو اپنا عمل نہیں ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں سنت ہیں، تو وہ تو غیر مسلم ہے، وہ کیا جانے سنت کیا ہے، وہ تو کہہ رہا تھا تم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم وضو چہرے سے ہی شروع کرتے ہیں، لیکن چہرہ دھونے سے پہلے یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ پانی پاک ہے یا نہیں، پانی پاک ہے یا نہیں ہے۔ اب پانی پاک کیسے پتہ چلے گا؟ پانی کی 3 چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ رنگ کیسا ہے، ذائقہ کیسا ہے، اور بو تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اللہ نے اس کے لیے نظام یہ بنایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا کہ پہلے ہاتھ دھو۔ جب ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھوں میں پانی آئے گا تو رنگ نظر آ جائے گا، بھی رنگ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کلی کریں گے، منہ میں پانی ڈالیں گے، کلی کریں گے، ذائقے کا پتہ چل جائے گا کہ پانی کے اندر ذائقہ بھی پانی کا کیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر ناک میں پانی ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پانی کے اندر کوئی بدبو بھی نہیں ہے۔ اب جب تینوں لیبارٹریوں نے پاس کر دیا کہ پانی صحیح ہے، پاک ہے، اب اللہ کے حکم پہ عمل شروع ہو گیا کہ اب ہم چہرہ دھو رہے ہیں۔ تو یہ کیسا عجیب نظام اللہ پاک نے انسان کے جسم کے اندر ہی فٹ کر دیا۔ تو یہ پانی، بارش کا پانی پاک صاف ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ اس کا ایک مقصد تو پاکیزگی حاصل کرنا ہے، طہارت ہے، جس کو فرمایا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور جس کے متعلق فرمایا اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہر وقت کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہیں۔ اور دوسرا مقصد پانی کا کیا ہے؟ فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کریں، مردہ شہر کو زندہ کریں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ زمین بنجر ہوتی ہے، ویران ہوتی ہے، خشک ہو چکی ہوتی ہے، اس پہ سبزہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اللہ پاک بارش برساتے ہیں تو پانی سے سبزہ لہلہانے لگتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، گویا جو مری ہوئی زمین تھی وہ پانی کے برسنے سے کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی۔ یہ ایک نشانی ہے اس بات کی کہ جیسے اس بنجر اور مردہ زمین کو اللہ زندہ کر رہے ہیں، اسی طرح مرے ہوئے انسانوں کو بھی اللہ زندہ کریں گے۔ تیسرا مقصد فرمایا پانی کا کیا ہے؟ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے سیراب کریں، ہم یہ پانی پلائیں اپنی مخلوق کو۔ اور مخلوق کون سی؟ بالخصوص فرمایا مویشیوں کو اور بہت سارے انسانوں کو۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کا گزارا صرف بارش کے پانی پہ ہوتا ہے، بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کا گزارا صرف بارش کے پانی پہ ہوتا ہے، اور بہت سارے ہیں جو اپنی محنت سے، ندی نالوں سے، کنوؤں سے، موٹروں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جانوروں کو اور بہت سارے انسانوں کو پانی پلانے کا سبب ہم نے بارش کو بنا دیا۔ پانی پینا انسان کی ضرورت ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے، جانوروں کی ضرورت ہے، پیاس لگتی ہے۔
ہوا سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو عام رکھا۔ پانی دوسرے نمبر پہ بڑی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو بھی عام رکھا ہے۔ اور اس کے بعد خوراک ضرورت ہے، تعلیم ضرورت ہے، صحت ضرورت ہے۔ یہ انسانی ضروریات ہیں جن کا انسانوں تک پہنچانا اور اس کا بندوبست کرنا یہ انسانوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے انسانوں کو سیراب کرنے کے لیے بارش کا انتظام کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم ان بارشوں کو پھراتے رہتے ہیں، کبھی کہیں ہو گئی، کبھی کہیں ہو گئی، کبھی کسی جگہ زیادہ، کسی جگہ کم، کبھی کسی جگہ اللہ پاک نے بالکل نہیں برسائی، کسی جگہ بہت زیادہ بارشیں برستی۔ کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں روز ہی بارش ہو رہی، کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں سال میں ایک دفعہ بارش ہوتی۔ تو یہ سارا سسٹم اور نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ فرماتے صرفناہ، اس سسٹم کو، نظام کو ہم چلا رہے ہیں۔ اور کس لیے چلا رہے ہیں؟ لیذکروا، تاکہ یہ انسان نصیحت حاصل کرے، یہ عبرت حاصل کریں، سمجھ جائیں کہ ہم اپنی مرضی سے بارش نہیں برسا سکتے، تو ہم کیا دنیا کے اندر دوسرے کاموں کو اپنی مرضی سے کر سکتے؟ ہمیں کس کی مرضی پہ چلنا ہے؟ اللہ کی مرضی پہ۔ لیکن فرمایا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، انسانوں کی اکثریت جو ہے، اکثریت نے سوائے ناشکری کے ہر چیز کا انکار کر دیا۔ اکثر انسانوں نے کہا جی ہم نہیں کسی چیز کو مانتے، ہم تو کفر ہی کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا انکار ہی کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اکثریت انسانوں کی وہ آج بھی اللہ کے نافرمان ہیں، آج بھی اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ پاک شکوہ کرتے ہیں کہ سب کچھ کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، بارشیں میں برساتا ہوں، ہوائیں میں چلاتا ہوں، پھر بھی یہ لوگ اکثر انسان وہ میرے ناشکرے بنتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اعتراض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا، تو کہتے جی اللہ اگر چاہتا تو ہر بستی میں اللہ رسول بھیج دیتا، مکے میں علیحدہ ہوتا، مدینے میں علیحدہ ہوتا، طائف میں الگ ہوتا، اور دوسرے شہروں میں الگ الگ رسول اللہ بھیج دیتے۔ اللہ پاک فرماتے بے شک میں کر سکتا تھا، مجھے قدرت ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ساری کائنات کی تبلیغ کے لیے اور ساری کائنات میں نبوت کے لیے اب منتخب کر لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی بات ہی ماننی پڑے گی۔ اب ساری انسانیت کو اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ کس کا اختیار کرنا پڑے گا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری سڑکیں اللہ نے بند کر دی۔ ہوتا ہے نا کسی شہر کی طرف مختلف راستے جا رہے ہیں، جاتے ہیں اللہ کی طرف راستہ، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بھی جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ بھی جاتا ہے۔ اپنے اپنے وقت میں یہ راستے کھلے تھے، لیکن اب اللہ نے سب راستے بند کر دیے۔ اب اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ اور آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سورج آ جائے تو ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سراج منیر ہیں، آپ آفتاب نبوت ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے میں کر سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے، لہذا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلا تطع الکافرین، آپ ان کافروں کے کہنے میں مت آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی کافروں کی بات نہیں مانتے تھے، کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات آپ ان کے سامنے اپنی رکھتے تھے، ان کے پیچھے نہیں چلتے تھے۔ لیکن یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، ہمیں سنایا جا رہا ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو کافروں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی بات نہیں ماننی، بلکہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے ان کافروں کے ساتھ آپ بڑا جہاد کریں، جاہدہم بہ، جہاد کریں ان کے ساتھ، بڑا جہاد۔
کس کے ذریعے؟ بھی قرآن کریم کے ذریعے۔ یہ آیت مکی آیت ہے، اور مکہ میں جہاد نہیں تھا، جہاد تو مدینہ منورہ میں آگے شروع ہوا۔ تو یہاں جہاد کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے جہاد جد و جہد اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ جس طرح کافروں سے لڑنا جہاد ہے، اسی طرح قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن کے ذریعے سے اپنی بات، دین اسلام کی بات لوگوں تک پہنچانا یہ بھی جہاد ہے، بلکہ اس کو اللہ پاک نے فرمایا جہادن کبیرہ، یہ بڑا جہاد ہے۔ اور میرے دوستو، یہ جو تبلیغ ہوگی، یہ جو کافروں کو دعوت دی جائے گی، یہ کس کے ذریعے سے؟ بھی قرآن کریم کے ذریعے سے۔ پتہ نہیں آج بعض نادان لوگ کیسے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، اور پھر اس جملے کو وہ بناتے ہیں، ایک ذریعہ بناتے ہیں کہ قرآن کے درس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے درس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھئی ایمان کہاں سے سیکھو گے؟ اگر قرآن سے ایمان نہیں سیکھنا تو پھر ایمان کہاں سے سیکھو گے؟ قرآن تو سارے علوم کا سرچشمہ، منبع اور بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من اراد العلم فلینصر القرآن، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کو پڑھے، کیونکہ اولین اور آخرین کے سارے علوم اللہ نے قرآن میں جمع کر دی۔ تو قرآن تو جو سرچشمہ ہدایت ہے، ہدایت کا سب سے پہلا منبع اور مرکز ہے، ایمان کا مرکز ہے، اس سے ایمان نہیں سیکھنا تو پھر ایمان کہاں سے سیکھنا؟ اس لیے یہ بالکل غلط جملہ، اس کو درس قرآن کی مخالفت میں استعمال کرنا اس سے زیادہ غلط جملہ ہے، اس سے زیادہ غلط کردار ہے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ وہ ایمان تو قرآن سے ہی سیکھنا ہے۔ اللہ فرما رہے جاہدہم بہی، ان کافروں کے ساتھ آپ جہاد کریں، اس قرآن کے ذریعے سے کریں۔ قرآن پاک کی محنت یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو جائے، خواہش ہے سب کی یا نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب کا ایک شعر ہے جس میں بہت بڑی تمنا کرتے ہیں، بہت بڑی تمنا فرماتے ہیں ہو نصیب جام کوثر، ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے مگر حضور خود پلائیں، مگر ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے مگر ایک حقیر تمنا کہ حضور خود پلائیں۔ ایک ہلکی سی تمنا یہ ہے کہ حضور خود پلائیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں زیادہ سے زیادہ جام کوثر نصیب ہو، اس کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی محنت میں لگ جائے۔ جتنا قرآن کی محنت کرے گا اتنا جام کوثر اس کو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں نصیب ہوگا۔ تو قرآن پاک کی محنت، اس کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، درس قرآن، اس کے ذریعے تبلیغ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ لہذا اس کے متعلق اس قسم کے الفاظ ہمیں نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللہم ربنا تقبل منا، اللہم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم